اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم نے کل شاد عظیم آبادی صاحب کی زندگی کے بارے میں چند معلومات حاصل کی۔ آج ہم انہی کی پہلی جو غزل ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ان کی جو پہلی غزل ہے وہ یوں ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی کی جو پہلی غزل ہے، پہلا شعر جو ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کر کے دنیا کے چکر میں ڈال دیا ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، یعنی کہ اس کے دل میں بے شمار خواہشات رکھی ہے، چیزیں حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہونے سے مرتے دم تک اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اس طرح تمناؤں میں اسے الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ دنیا کی دلچسپیوں میں کھویا رہتا ہے کہ جس طرح بچے کھلونے دے کر بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنی پسند کا کھلونا ملتا ہے تو انہیں تھوڑی دیر کے لیے راحت مل جاتی ہے، خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی بے قراری، پھر دوسرے کھلونے کی چاہت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی یہاں پہ شاد عظیم آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کہ میری جو یہ دنیا ہے، میری جو یہ زندگی ہے، اس دنیا میں مجھ کو الجھا کے رکھ دیا گیا ہے، مجھے تمناؤں کے ذریعے بہلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، وہ واضح حقیقت ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ شاد عظیم آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کی چیزیں انہیں حاصل کرنے کی تمنا جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، وہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اس طرح ہمیں اس دنیا میں تمناؤں میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اگزامپل دی ہیں شاد عظیم آبادی صاحب نے کہ جس طرح بچے کو ایک کھلونا دیا جاتا ہے، جب وہ روتا ہے تو چپ کرنے کے لیے اس کو بہانہ کیا جاتا ہے، اس کو الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک کھلونا لو اور آپ چپ ہو جا بیٹو۔ لیکن جو ہی وہ اپنی وہ چاہت، جو ہی اپنی وہ تمنا اس کھلونے کے ساتھ لگاتا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر اس کو پھر یاد پڑ جاتی ہے کہ میں کس چیز پہ روتا تھا، تو پھر وہ دوبارہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی اور دوسری چیز دو۔ تو یہاں پہ شاد عظیم آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ سیم از کیس، یہاں پہ